نحمده ونصلي على رسوله الكريم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. معزز سامعین، برادران اسلام، بڑی عظمت اور محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، دل کی گہرائیوں سے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی فخر موجودات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز والا درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم دوستو، بزرگو، اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ انعام احسان اللہ نے عطا فرمایا کہ بڑا مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا اور بہت سارے حجاج کرام اپنے سفر کو شروع کر چکے ہیں اور بڑے مبارک سفر کی طرف نکل چکے ہیں اور بہت سارے حجاج کرام ابھی جانے والے ہیں. یہ حج کا جو سفر ہے یہ کوئی آسان سفر نہیں ہے. جب بندہ احرام باندھ کر اپنے گھر سے نکلتا ہے، جب سے اللہ تبارک و تعالی اس کی دعاؤں کو قبول فرمانا شروع فرما دیتے ہیں. اور جو سفر ہے، پہلی چیز گھر کا جو ماحول ہے یہ ماحول سفر میں نہیں ملتا. گھر کا جو ماحول ہے یہ ماحول سفر میں نہیں ملتا اور بڑا کٹھن سفر ہے، بڑا مشکلوں کا یہ سفر ہے اور بڑی محنتوں کا یہ سفر ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ وہ سفر ہے جس سفر میں اللہ تبارک و تعالی بندے کے مال کو خرچ کراتے ہیں، بندے کا وقت اس میں لگتا ہے اور بندے کی جان اس میں لگتی ہے. یعنی ہر طرف سے، تینوں طریقے سے بندہ اس کے اندر لگا ہوا ہوتا ہے. یہ صرف ایک واحد عبادت ایسی ہے جس میں جان، مال، وقت، ساری چیزوں کے ساتھ میں لگنا ہوتا ہے. اور یہ ایسا سفر ہے. بڑے مبارک ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے گھر بلانے کا فیصلہ فرمایا. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ. پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ اپنی
گھر کی ضروریات کے ساتھ ساتھ اپنے سفر کا خرچہ برداشت کر سکتا ہو، اس کے اوپر اللہ نے حج کو فرض قرار دیا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے معاشرے کے اندر جن کے پاس مال ہے، دولت ہے، پراپرٹی ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود حج جانے کی کبھی توفیق اللہ نے نہیں دی ہے۔ لیکن جن لوگوں کو اللہ نے اپنے گھر بلایا، ان میں ایسے لوگ ملیں گے کہ جن کے پاس نہ تو زیادہ مال ہے، نہ تو زیادہ پراپرٹی ہے، نہ تو زیادہ جو ہے کہ بینک بیلنس ہے۔ اکثروں کا حال ایسے ملتا ہے جیسے ایک غریب گھرانے کے، ایک جو ہے کہ مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے پہنچتے ہیں۔ لیکن یہ کیوں؟ جو مالدار ہے وہ نہیں پہنچ رہا، لیکن جو مڈل کلاس کا آدمی ہے وہ کیسے پہنچ رہا ہے؟ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس کے اندر جتنی زیادہ تڑپ ہوگی، جس کے اندر جتنی زیادہ فکر ہوگی، جس کے اندر جتنی زیادہ اللہ سے ملنے کا اور اللہ کے کیے ہوئے وعدوں کے ملنے کا یقین ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو اپنے پاس بلاتے ہیں۔ اور جس کو اپنے پاس بلاتے ہیں تو پھر ایسے نوازتے ہیں، ایسے نوازتے ہیں، ایسے نوازتے ہیں۔ وہ حجاج کرام جس کے لیے دعا کرے وہ بھی قبول، جس کا نام لے کے دعا کرے وہ بھی قبول، جو ان حجاج کرام کی مدد کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حق میں بھی ان دعاؤں کو قبول فرما دیتا ہے۔ یہ مبارک سفر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو یہ مبارک سفر پر جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرنے سے پہلے ہم میں سے ہر ایک کو حج مقبول و مبرور نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار اپنے گھر بلائے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو ہم براہ راست دیکھ سکے۔ دوستو بزرگوں، جو خطبے کے اندر میں نے جس سورت کی تلاوت کی ہے اس سورت کا نام سورۃ العصر ہے۔ اس سورۃ العصر میں اللہ تبارک و تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ میں زمانے کی قسم کھاتا ہوں، والعصر، عصر کے معنی زمانہ، زمانے کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ فرمایا ان الانسان لفی خسر، جتنے انسان اس دنیا کے اندر ہیں سارے کے سارے خسارے میں، سارے کے سارے نقصان میں ہیں، سارے کے سارے نقصان میں ہیں۔ پھر آگے فرمایا وہی لوگ کامیاب ہیں جو فرمایا الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اعمال صالحات کیے یعنی نیک اعمال کرتے رہے اور حق پر جمے رہے، حق بات کو مانا، حق بات کو تسلیم کیا، اور پھر آگے فرمایا جو تکالیف اس دین کی محنت پر ملے گی، جو تکالیف ان عبادتوں کے کرنے پر ملے گی، اس کے اوپر صبر کیا، پھر یہی لوگ کامیاب ہیں۔ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، لیکن آج حالات یہ دیکھنے آ رہے ہیں، ساری دنیا ایک طرف جا رہی ہے، لیکن ہم مسلمان اس قدر غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ٹھوکر پر ٹھوکریں لگ رہی ہے، حالانکہ دنیا سبق سکھا رہی ہے، حالانکہ دنیا سمجھا رہی ہے، حالانکہ دنیا بتلا رہی ہے، ارے نیند سے بیدار ہو جاؤ ورنہ ڈوب جاؤ گے، نیند سے بیدار ہو جاؤ ورنہ ڈوب جاؤ گے۔ جس کشتی پر تم سوار تھے وہ کشتی کو آگ لگ گئی ہے، جس کشتی پر تم سوار تھے وہ کشتی کو آگ لگ گئی ہے۔ اب یا پھر نیند سے جاگو، نیند سے جاگ کر اس دریا میں کودنے کی کوشش کرو، اس دریا میں چھلانگ لگانے کا انتظام کرو، یا پھر اس دریا سے نکلنے کا انتظام کرو، یا پھر اس کشتی سے نکلنے کا انتظام کرو، تبھی تم کامیاب منزل مقصود تک پہنچ سکتے۔ اور اگر تم اس کے نکلنے کا انتظام نہیں کرو گے، کوشش نہیں کرو گے،
محنت نہیں کرو گے اور پھر یہ سمجھو گے بیٹھے جگہ ہر چیز مل جائے گی، بیٹھے جگہ ہر چیز مل جائے گی، تو پھر کوئی تمہیں بچانے والا نہیں ملے گا، کوئی تمہیں بچانے والا نہیں ملے گا۔ ایک کنارہ کشتی کا جل گیا ہے، دوسرا کنارے کو آگ لگنے والی ہے، تیسرا کنارہ چوتھا کنارہ ابھی باقی ہے، موقع ہے، نکلو اس کشتی سے، نکلو اس کشتی سے۔ لیکن آج ہم مسلمان غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہیں، نیند سے اٹھنے کے لیے تیار نہیں، نیند سے جاگنے کے لیے تیار نہیں، اپنے کاموں کو کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمیں کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا تھا یہ مقصد سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ نے تمام مخلوقات میں سب سے بہتر اگر کسی کو بنایا، سب سے افضل کسی کو بنایا، سب سے اعلیٰ کسی کو بنایا، سب سے بہترین کسی کو بنایا، سب سے اونچا کسی کو بنایا، تو وہ صرف اور صرف مجھے اور آپ کو بنایا۔ انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا لقب دیا اور یہ کہا کہ تم ساری انسانیت کو قابو کر سکتے ہو، یہ کیپیسٹی تمہارے اندر موجود ہے، یہ طاقت تمہارے اندر موجود ہے، یہ زمین تمہارے لیے، یہ آسمان تمہارے لیے، یہ دریا تمہارے لیے، یہ پہاڑ تمہارے لیے، یہ ہوائیں تمہارے لیے، یہ زمین کے غلے تمہارے لیے، آسمان سے وقت پہ بارش کا برسنا یہ بارش تمہارے لیے، یہ ہوائیں، یہ ساری مخلوقات، یہاں تک کہ جتنے چرندے پرندے زہریلے اور ہوا میں اڑنے والے اور جتنے جو ہے کہ جنگل کے رہنے والے درندے، خونخوار جانور، یہ سارے کے سارے تمہاری عافیت کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے، تمہیں راستہ بتانے کے لیے۔ لیکن اللہ نے انسان کو فرمایا اے انسان تم میرے لیے ہو، تم میرے لیے ہو، تم میری عبادت کے لیے بھیجے گئے ہو، تم میری عبادت کے لیے نکالے گئے ہو، تم بہترین امت ہو۔ انسان اور جنات کو اللہ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آج ہم اپنے مقصد کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں۔ جو قوم غفلتوں میں زندگی گزارتی ہے، جو قوم غفلتوں میں زندگی گزارتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو برباد کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ گھر کا ایک آدمی سست ہو جائے، گھر کا ایک آدمی جو محنت کرنے والا تھا، اچھا کمانے والا تھا، اچھی جو ہے کہ اچھا کاروبار کرنے والا تھا، اگر وہ آدمی اس گھر کا سست ہو جائے، کاہل ہو جائے، کام کرنے سے رک جائے، محنت نہ کرے، تو گھر کے سارے لوگ مل کر اس سے بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کیا ہو گیا، تم کام پہ کیوں نہیں جا رہے، کام کیوں نہیں کر رہے، ارے تم کام کرتے تو گھر چلتا تھا، اب تم کام نہیں کرو گے تو پھر گھر کیسے چلے گا۔ ساری چیزیں، ساری باتیں اس کے سامنے کرتی ہیں، اور کرنے کے بعد بھی اگر وہ نہ سمجھے تو پھر اس کے بعد کبھی کسی مولوی صاحب کے پاس، یا پھر کسی اللہ والے کے پاس، یا پھر کسی مرشد کے پاس، یا پھر کسی عامی کے پاس اس کو لے جایا جاتا ہے، اس کا علاج کرانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور لوگوں میں یہ بولتے ہوئے پھرا جاتا ہے کہ کیا ہو گیا پتہ نہیں، کس کی نظر لگ گئی معلوم نہیں، کس کی جو ہے کہ کون جو ہے کہ کرا دیا معلوم نہیں، کون نیمبو کاٹ کے ڈال دیا معلوم نہیں، ہمارا اچھا خاصا آدمی بگڑ گیا، اچھا خاصا آدمی محنت کرنے والا کمزور ہو گیا۔ ارے بھائی جب ایک آدمی کمزور ہوتا ہے تو اس کے بارے میں سارا کا سارا گھر سوچ رہا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کو بنایا، مجھے اور آپ کو بنایا، اور اگر ہم میں کا ایک آدمی اگر کمزور ہو جائے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری فکر نہیں کریں گے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بارے میں نہیں پوچھیں گے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے سوال نہیں کریں گے؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم اپنے ماتحت کے ذمہ دار ہو، تم اپنے ماتحت کے بادشاہ ہو، تم اپنے ماتحت کے امیر ہو، تم اپنے ماتحت کے رہبر ہو، تمہاری ذمہ داری ہے اپنے ماتحتوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جانا، تمہاری ذمہ داری ہے۔
کیا کوئی اس بات کی فکر کر رہے ہم گھر کے بڑے تو بن گئے، گھر کے باپ تو بن گئے، گھر کے دادا تو بن گئے، گھر کے نانا تو بن گئے، گھر کا جو ہے کہ بڑا رہبر بن گئے، گھر میں اپنے آپ کو بڑا شمار کرنے لگے، اور اگر گھر میں اگر کوئی ہماری بات نہ مانے تو ہم اس کو غصہ بھی کرتے ہیں کہ کیا بھائی تم ہماری بات کیوں نہیں سن رہے؟ ارے بھائی جب ساری چیزوں کے بارے میں فکر ہے، دنیا کے بارے میں فکر ہے، تو پھر دین کے بارے میں بھی فکر ہونی چاہیے، دین کے بارے میں بھی فکر ہونی چاہیے، دین کے بارے میں بھی فکر ہونی چاہیے، دین کے بارے میں سوچنا چاہیے، دین کے بارے میں آدمی کو کوشش کرنی چاہیے حاصل کرنے کی۔ کاروبار ایک دن نہ ہو، آدمی دوسرے دن فکر کرتا ہے، جلدی اٹھتا ہے، نیند سے بیدار ہوتا ہے، اور یہ ارادہ، یہ کوشش ہوتی ہے۔ جیسے آج کل خاص کر کے ای ایم آئی کا ٹینشن جو چل رہا ہے، ہر مہینے کی 2 تاریخ کو ای ایم آئی بننا ہے، ای ایم آئی بننا ہے، تو پھر ای ایم آئی بننے سے 2-4 دن پہلے آدمی کس قدر متحرک ہو جاتا ہے، کس قدر متحرک ہو جاتا ہے۔ جیب میں پیسے نہیں ہیں، جیب میں پیسے نہیں ہیں، آدمی کاروبار پہ نکلا ہوا ہے، محنت مزدوری کرنے کے لیے نکلا ہوا ہے، ایک قسم کی ٹینشن اس کے سر پہ سوار ہے۔ ای ایم آئی لینا نہیں لینا، بننا نہیں بننا، وہ بات کا مسئلہ ہے، لیکن تھوڑے سے 1-2-3 دن کے لیے آدمی کے سر پر ٹینشن ایسی سوار ہے کہ جو ہے کہ نہیں مجھے پیسے بننا ہے، اگر میں پیسے نہیں بنوں گا میرا سول اسکور خراب ہو جائے گا، میرا سول گر جائے گا، کوئی بینک مجھے لون نہیں دے گا، کوئی بینک مجھے لون نہیں دے گا، انٹرسٹ پہ پیسہ مجھے کہیں سے نہیں ملے گا۔ 2-3 دن آدمی ٹینشن میں ہے، لوگوں سے بولتے ہوئے پھر رہا ہے، بھائی اگر کچھ مدد ہے، کچھ پیسے ہیں تو مدد کر دینا، اگر میرے پاس آ جائے تو میں آپ کے حوالے کر دوں، میں آپ کے حوالے کر دوں۔ اس قدر ٹینشن میں ہے، ایک دن گزر گیا، پیسوں کا انتظام نہیں ہوا، دوسرا دن گزر گیا، پیسوں کا انتظام نہیں ہوا، اب رات کی نیند اڑ گئی، پہلے تو دن کا سکون اڑ گیا تھا، دن کے اندر جو بے چینی تھی وہ بے چینی برقرار ہے، لیکن دن کے اندر جو سکون تھا وہ سکون ختم ہو گیا، اب رات کی نیند بھی اڑ گئی۔ صبح ای ایم آئی بننا ہے، صبح ای ایم آئی کے لیے بینک میں پیسے ڈالنے ہیں، لیکن جیب میں پیسے نہیں ہیں۔ تو جس طریقے سے ایک وقت کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، ایک وقت کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آدمی کے سر پر، آدمی کے دماغ پر، آدمی کے جو ہے کہ سر پر ایک ٹینشن سوار ہے، تو پھر دوستو بزرگوں، میرے اور آپ کی کیا گارنٹی ہے کہ ہم جو ہے کہ بوڑھے ہونے تک زندہ رہیں گے؟ بوڑھے ہونے تک ہم زندہ رہیں گے، میری اور آپ کی کیا گارنٹی ہے؟ وقت کا کوئی بھروسہ نہیں، وقت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ہم میں کیا کوئی بھی انسان کبھی بھی کسی بھی حالت میں، کسی بھی جگہ، کسی بھی وقت اپنی روح کو جو ہے کہ اپنی روح سے ہاتھ دھو بیٹھ سکتا ہے، اس کی روح اس کے سینے سے جدا ہو جائے گی، اس کے سینے سے اس کی روح الگ ہو جائے گی، کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ کل پہ بھروسہ آج ہم نے کر کے رکھا ہوا ہے، لیکن پل کا بھروسہ نہیں ہے، پل کا بھروسہ نہیں ہے، پل کا بھروسہ نہیں ہے۔ کس کی موت کس حالت میں آئے گی معلوم نہیں، لیکن موت آنے سے پہلے پہلے اپنی زندگی کو کامیاب بنانا ہے، موت آنے سے پہلے پہلے اپنی زندگی کو خوشنما بنانا ہے، موت آنے سے پہلے پہلے ایک ایسی روشنی کو ہمارے ساتھ رکھنی ہے جو روشنی ہماری قبر میں جانے کے بعد ہماری قبر میں ہمارے ساتھ رہنے والی بن جائے۔ ایسی روشنی کو ہمیں تیار کرنا ہے، ایسی روشنی کو ہمیں تیار کرنا ہے۔ آج ساری چیزیں انسانوں کو یاد رہ گئی، کوئی اگر دعوت دے کر چلا جائے، اس کی تاریخ، اس کا دن اور اس نے کون سے فنکشن ہال کو بک کیا ہے، ایک مرتبہ کے کہنے پر یاد آ جاتا ہے۔ وہ دن آدمی نہیں بھولتا، ارے فلاں دن فلاں بھائی کی شادی ہے، فلاں دن فلاں بھائی کا ولیمہ ہے، فلاں فنکشن ہال ہمیں جانا ہے، فلاں فنکشن ہال کی تیاری ہے۔ اس دن آدمی اپنے کام کاروبار کو چھوڑ چھاڑ کر، اپنی تجارتوں کو چھوڑ چھاڑ کر جلدی اپنے گھر پہنچ جاتا ہے، تاکہ اس لیے کہ میں اپنے دوست کی شادی میں چلا جاؤں، اپنے دوست کے ولیمے میں چلا جاؤں، تاکہ دعوت اٹینڈ کر لوں، تاکہ میرا دوست مجھ سے ناراض نہ ہو۔
جیسے ایک دعوت میں جانے کی آدمی کو فکر ہے، جیسے اچھے کھانے، اچھے پہننے، اچھے کپڑے پہننے کی آدمی کو فکر ہے، اور اسی طریقے سے دوست کی ناراضگی کی آدمی کو فکر ہے، تو پھر کیا اللہ کی ناراضگی کو آدمی کی فکر نہیں ہونی چاہیے؟ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہوگا، ایک عمل کے چھوڑنے پر میرا اللہ مجھ سے ناراض ہوگا، ایک عمل کے چھوڑنے پر میرا حبیب مجھ سے ناراض ہوگا، میرا حبیب مجھ سے ناراض ہوگا، ایک عمل کے چھوڑنے پر میرا حبیب مجھ سے ناراض ہوگا۔ کہ اس بات کی فکر ہم میں سے ہر ایک کو نہیں ہونی چاہیے، ہم میں سے ہر ایک کو نہیں ہونی چاہیے۔ آج چند دن پہلے بنگال کا رزلٹ آیا، بنگال کے اندر باضابطہ جو حکومت چل رہی تھی، ممتا بنرجی کی جو حکومت چل رہی تھی، تو انہوں نے اپنی حکومت کے زمانے میں کچھ ایسے کام، اچھے کام بھی کر دیے اور کچھ برے کام بھی ان سے ہو گئے، لیکن انہیں یقین تھا کہ کوئی ان کی گدی سے انہیں نہیں ہٹا سکتا تھا، کوئی ان کی گدی سے انہیں نہیں ہٹا سکتا، انہیں اتنا یقین تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا کہ نہ ہی یہ گدی کسی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ہے اور نہ ہی یہ ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ آج اس کے در ہے اور کل اس کے در چلی جائے گی، یہ کرسی آج فلاں کے لیے ہے اور یہ کرسی کل فلاں کے لیے ہو جائے گی، یہ کرسی کل فلاں کے لیے ہو جائے گی۔ لیکن جب الیکشن ہار گئے، ہارنے کے بعد بھی استعفیٰ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ غم میں اتنے زیادہ مبتلا ہو گئے، غم میں اس قدر مبتلا ہو گئے کہ ہار پہ یقین آنے نہیں لگا۔ ہم میں سے ہر ایک کا حال بھی یہی ہے دوستو بزرگوں، جب موت آئے گی اور سامنے آ کر کھڑی ہو جائے گی، موت کے آنے پر ہمیں یقین نہیں آئے گا، اس موقع پر قسم پرسی کی حالت کے اندر ایک دوسرے کے چہروں کو ہم دیکھتے ہوں گے اور یہ جو ہے کہ یہ ہمت لگا کر دیکھتے ہوں گے کہ کوئی میری مدد کر دے گا، کوئی میری مدد کر دے گا، مجھ سے پہلے وہ دنیا سے چلا جائے گا، میری موت کو وہ اپنے سر لے لے گا، لیکن نہیں دوستو بزرگوں، کوئی کسی کی موت کو کسی کے سر نہیں لے گا، کوئی کسی کی موت کو کسی کے سر نہیں لے گا۔ ہمارے مرنے پر لوگ آ کر روئیں گے، ہمارے مرنے پر لوگ آ کر واویلا کریں گے، ہمارے مرنے پر لوگ آ کر تماشا کریں گے، لیکن اگر اسی تماشے کے دوران اگر کوئی یہ کہہ دے کہ بھائی اگر تم اپنے بیٹے کو اتنا چاہتے تھے، اپنے باپ کو اتنا چاہتے تھے، اپنی ماں کو اتنا چاہتے تھے، اپنے بھائی کو اتنا چاہتے تھے، اپنی بہن کو اتنا چاہتے تھے، اگر تمہاری جگہ، اگر تمہارے بیٹے کی جگہ، تمہارے بھائی کی جگہ، تمہارے بہن کی جگہ، تمہارے باپ کی جگہ، تمہارے ماں کی جگہ، تمہاری بیوی کی جگہ پہ اگر تمہاں کو لٹا دیا جائے، تمہاری موت آ جائے، اگر تمہاری جگہ پہ یہ کھڑا ہو جائے، کیا تم اس بات کو گوارا کرو گے؟ کوئی مرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، جس کی موت جس حالت میں اللہ نے لکھی ہے اسی حالت میں ہمیں دنیا سے جانا ہے، لیکن بڑے کامیاب ہیں وہ لوگ جن کی موت کلمے پر آ جائے، بڑے کامیاب ہیں وہ لوگ۔ پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ ہو اور آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، درمیان کی زندگی کے بارے میں نہیں پوچھیں گے اللہ پاک۔ ایک طوطا ہے، بات کرنے والے طوطے ہوتے نا، میٹھی انداز میں بات کرتے ہیں، جب انہیں بات کرنا سکھایا جاتا ہے، سلام کرنا سکھایا جاتا ہے، کلمہ پڑھنا سکھلایا جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ ہمیں دیکھتا ہے، ہم گھر میں داخل ہو رہے ہیں، وہ ہمیں دیکھ کر میٹھی زبان میں سلام کر رہا ہے، ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن جب اس کی موت کا وقت قریب آیا، اچانک سے پنجرا کھلا ہوا تھا اور بلی نے آ کر طوطے پر حملہ کر دیا، جس وقت میں بلی نے طوطے پر حملہ کیا اس وقت زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا،
بلکہ اس وقت زبان سے ٹائن 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 کی آواز نکل رہی ہے۔ کیا یہ بتاؤ، کیا وہ کلمہ اس کو جو وہ رٹ لیا تھا، جو اس کو رٹایا گیا تھا، کیا اس کے سینے میں اترا تھا یا پھر اس کی زبان پر تھا؟ کیا وہ کلمہ اس کے سینے میں اترا تھا یا پھر اس کی زبان پر تھا؟ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، حیات الحیوان ایک کتاب ہے جس میں ہر ایک جانور کی خصوصیت لکھی ہوئی ہے، اور اس کے اندر اس بات کو لکھا گیا ہے کہ طوطے کی زبان پر جب کلمہ رٹایا گیا تو صرف اس کی زبان پر رٹا تھا، بلکہ اس کی دل کے اندر نہیں اترا تھا۔ اسی طریقے سے مثال دے کر یہ بات بتلائی گئی کہ آج انسانوں کا حال بھی ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک طوطے کو رٹا لگایا جاتا ہے، اور انسان بھی اپنی زندگی کا رٹا لگا لیا، انسان بھی اپنی زندگی کا رٹا لگا لیا، اور یہ سمجھنے لگا کہ جو ہے بس یہ ہے، جو ہے بس یہ ہے۔ لیکن نہیں، رٹا لگانے پر کامیابی نہیں ہے، رٹا لگانے پر کامیابی نہیں ہے۔ اگر رٹا لگانے پر کامیابی ہوتی تو فرعون جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، فرعون جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، لیکن جب اس کی موت کا وقت آیا، پانی میں ڈوب رہا تھا اور زبان پر کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ مجھے بچا لے، موسیٰ مجھے بچا لے، موسیٰ مجھے بچا لے، موسیٰ مجھے بچا لے۔ زبان پر رٹا تھا، لیکن اللہ نے حکم دے دیا کہ نہیں، کامیابی صرف اور صرف ایمان والوں کے ساتھ میں ہے، جس سورت کو میں نے خطبے میں تلاوت فرمائی، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ جو لوگ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد اعمال صالحات کیے، اعمال صالحات یعنی نیک اعمال، کلمہ پڑھنا یعنی ایمان لانا، ایمان لانے کے بعد اعمال صالحات، اس کے اندر بہت سارے اعمال ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور خیر خواہی، ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، جتنے خیر کے کام ہیں، جتنے نیک کام ہیں، جتنے عبادت کے کام ہیں، جتنے صالحات ہیں، تمام صالحات پر عمل کیا، اور وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق پر جمے رہے ہر حالت میں۔ پریشانی آئی تب بھی نمازوں پر قائم رہے، مصیبتیں آئی تب بھی نمازوں پر قائم رہے، بیماریاں آئی تب بھی نمازوں پر قائم رہے، خوشیوں کا موقع آیا تب بھی نمازوں پر قائم رہے۔ آج کل کی ہماری شادیاں اور آج کل کے ہمارے جو ہے کہ ناچ گانے، کیا اس کی پیغام کی جو شادیاں آج ہمارے معاشرے کے اندر چل رہی ہے، کیا ان شادیوں کے ذریعے سے کیا یہ پیغام پھیل رہا ہے کہ دیکھو ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، تم بھی نماز پڑھو؟ کیا یہ پیغام پھیل رہا ہے کہ نہیں؟ گھر میں شادی ہے تو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ 100 خون آج معاف ہو گئے، آج کے دن کی نمازیں کو چھٹی، آج کے دن کی نمازوں کی چھٹی، آج کے دن ہم مسلمان نہیں، جو چاہے کر لو۔ ارے پہلے حال تو یہ تھا کہ جو ہے کہ اگر کسی مسجد کے پاس چاہے کسی غیر کا جنازہ ہی مسجد کے سامنے سے کیوں نہ گزر جائے، لیکن مسجد کے سامنے گزرنے سے پہلے اپنے بینڈ باجے کو بند کر دیا جاتا تھا، اور بند کر مسجد کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیک کر جو ہے کہ شمشان یا پھر قبرستان لے جایا جاتا تھا۔ لیکن آج کا دور یہ ہے، غیروں کی بات تو دور کی بات، خود مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ مسجد کے سامنے بینڈ باجا بجایا جا رہا ہے، مسجد کے سامنے اذان ہو رہی ہے، اذان کی آواز پر یہ حکم دیا گیا، کاروبار بند کرو، تجارت بند کرو، اپنی روزمرہ کی روزی روٹی کو بند کرو، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے آ جاؤ۔ حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ جب حضرت بلال اذان دیتے تھے، میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، میں اپنے کام کاروبار، اپنی تجارت، اپنی محنت، اپنی مزدوری کو چھوڑ چھاڑ کر
فوراً اللہ کے گھر میں تشریف لے جاتا، اذان کے ساتھ میں مسجد میں بیٹھا رہتا، اذان کے ساتھ میں مسجد میں بیٹھا رہتا۔ حالت یہ ہے 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، ایک صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ میری زندگی کامیاب کیسے ہوگی۔ اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا کہ تم نے اپنی زندگی کے لیے کیا کیا ہے، تم نے اپنی زندگی کے لیے کیا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کوئی اور کام تو نہیں کیا، لیکن ایک کام ضرور ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اللہ اکبر کہہ کر میں ساری دنیا کو پیچھے چھوڑ دیتا ہوں۔ میرے سامنے میری جنت ہوتی ہے، میرے دائیں بائیں میرے نیک اور میرے برے اعمال ہوتے ہیں، اور میرے پیچھے میری موت میرے اوپر سوار ہوتی ہے، اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں پل صراط کے کنارے میں کھڑا ہوا ہوں، پل صراط کے کنارے میں کھڑا ہوا ہوں۔ اللہ کے رسول نے ان سے فرمایا اگر تمہاری نماز ایسی ہے تو پھر تمہاری زندگی کامیاب ہے، تمہاری نماز اگر ایسی ہے تو پھر تمہاری زندگی کامیاب ہے۔ دوستو بزرگوں، یہ ماحول ہم میں سے ہر ایک کو پیدا کرنا ہے۔ اب کوئی ولی نہیں، اب کوئی نبی نہیں آئیں گے، اب کوئی فرشتہ نہیں آئے گا، ہمیں دین سمجھانے کے لیے، بلکہ پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر سارے امت محمدیہ کو یہ پیغام دیا کہ فرمایا اے صحابہ یہ بتاؤ کیا میں نے اپنا لایا ہوا دین تم تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ صحابہ ایک آواز میں کہنے لگے اللہ کے رسول آپ نے پہنچایا نہیں بلکہ اس کا حق بھی ادا کر کے بتلا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت سے فرمایا، کم و بیش 70 لاکھ صحابہ کرام اس موقع پر موجود تھے، تمام کے تمام صحابہ سے فرمایا اے صحابہ اب تمہاری ذمہ داری ہے، جو لوگ یہاں موجود نہیں ان تک پہنچنا اور دین کی باتوں کو پہنچانا، دین کے پیغام کو پہنچانا، میرے لائے ہوئے دین کو پہنچانا، میرے لائے ہوئے پیغام کو پہنچانا۔ جو سن لیا، جو عمل کر لیا وہ کامیاب، اور جو سننے کے بعد عمل نہ کیا، مرنے کے بعد سب سے پہلی پوچھ اللہ کے دربار میں ہوگی، وہ سوال یہ ہوگا بتا میرے بندے میں نے جو تجھے علم دیا تھا اس علم پر تو نے کیا عمل کیا؟ قبر کے 3 سوال، قبر میں 3 سوال ہونے والے ہیں، اور جیسے ہی ہم قبر سے اٹھیں گے وہاں پر 5 سوال ہوں گے۔ ان 5 سوالوں میں ایک سوال یہ ہے کہ جو تجھے جو علم دیا گیا تھا اس علم پر تو نے کیا عمل کیا؟ کہ دوستو بزرگوں، اب جو بینڈ باجا لگا کر ناچنے والے ہیں کیا ان کو معلوم نہیں کہ مسجد کے پاس نہیں، مسجد کا ادب و احترام کرنا ہے؟ ارے یہ حکم دیا گیا کہ قبلے کی طرف نہ تھوکو، قبلے کی طرف نہ تھوکو، تھوکتے وقت بھی احترام کرو کہ دیکھو کہ قبلہ کس طرف ہے، قبلہ کس طرف ہے۔ یہ سکھایا ہمارے مذہب نے، ہمارے اسلام نے، ایک دوسرے کا احترام کرنا سکھلایا، ایک دوسرے کی عزت کرنا سکھلایا، ایک دوسرے کے رتبے کو سکھلایا، ایک دوسرے کے مقام و مرتبے کو بتلایا، ماں باپ کے مقام کو بتلایا، بھائیوں بہنوں کے مرتبے کو بتلایا، رشتہ داروں کے مرتبے کو بتلایا، یہاں تک کہ پڑوسیوں کے مرتبے کو بھی بتلایا، علاقے والے محلے والوں کے حقوق کو بتلایا، علاقے اور محلے والوں کے حقوق کو بتلایا۔ رات دیر 12 بجے، رات میں 1 بجے، رات میں 2 بجے تم بینڈ مارتے ہوئے چوراستوں کے اوپر کھڑے ہو جاؤ گے، کیا دوسروں کی نیند میں خلل نہیں ہوگا؟ ارے جو لوگ سوئے ہوئے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، لیکن انسان ہے، انسان کے حقوق اللہ کے رسول نے بتلائے۔ رات سونے کے لیے دی گئی ہے، رات جاگنے کے لیے نہیں دی گئی ہے۔ آج ڈاکٹروں کا کہنا ہے جو رات دیر تک جاگتا ہے شوگر کی بیماری جلدی اس کو لاحق ہو جاتی ہے، اور جو رات دیر تک جاگتا ہے ہارٹ کی بیماری اس کو جلدی آتی ہے، جو رات دیر تک جاگتا ہے گھٹنوں کی بیماری اس کو جلدی آتی ہے، جو رات دیر تک جاگتا ہے ہاتھوں پیروں کمروں کی کمزوری اس کے جسم کے اندر آ جاتی ہے،
جو رات دیر تک جاگتا ہے بالوں کی سفیدی آ جاتی ہے، جو رات دیر تک جاگتا ہے جوانی میں بوڑھا ہو جاتا ہے، جوانی میں بوڑھا ہو جاتا ہے۔ رات دیر تک جاگنے سے منع کیا گیا اور کہا گیا عشاء کی نماز کے بعد باوضو جلد سے جلد سونے کا انتظام کر لیا کرے۔ اب جب ظاہر سی بات ہے 7 گھنٹے 8 گھنٹے آدمی سونے کا عادی ہے، 7 گھنٹے 8 گھنٹے آدمی سونے کا عادی ہے، اگر جلدی سوئے گا تو فجر میں اٹھنا مشکل ہے، تو پھر رات دیر سے اگر آدمی سو جائے تو بتاؤ فجر میں اٹھنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت آپ نے کہا تھا کہ نماز پڑھو، نماز کے ذریعے ہر حاجت، ہر ضرورت، ہر خواہش، ہر تمنا، ہر منت، یہاں تک کہ قرضے ہیں وہ بھی پورے ہو جائیں گے۔ لیکن آپ نے جب سے کہا، جب سے میں نمازوں کا اہتمام کر رہا ہوں، جب سے میں روزانہ 2 رکعات نماز پڑھتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں، روزانہ 2 رکعات نماز پڑھتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں، تو فوراً اس کے بعد حضرت بھی سوچنے لگے کہ بھائی جب یہ نماز پڑھ رہا، دعا کر رہا، لیکن اس کے قرضے ختم نہیں ہو رہے، اور وہ پھر یہ کہنے لگا کہ حضرت پہلے تو کم قرضے تھے، اب اور زیادہ قرضوں میں مبتلا ہو گیا۔ تھوڑی دیر حضرت کو بھی شک و شبہ ہونے لگا، پھر اس کے بعد انہوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ تو بتا کہ وہ 2 رکعت کب پڑھتا ہے، وہ 2 رکعت کون سی پڑھتا ہے، وہ 2 رکعت کب پڑھتا ہے؟ کہ فرمایا کہ وہ کہنے لگا کہ حضرت جب میری نیند بیدار ہوتی ہے، میں روزانہ 9 بجے اٹھنے کا عادی ہوں، روزانہ 9 بجے اٹھنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ پھر حضرت نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ تو بتا ظہر کی نماز کب پڑھتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت ظہر کی نماز کے وقت میں میرا کاروبار ہوتا ہے۔ عصر کی نماز کے بارے میں پوچھا کہ عصر کی نماز کب پڑھتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت عصر کی نماز تو عین کاروبار کا وقت ہے، مغرب کی نماز، ارے عصر کاروبار کا وقت ہے تو کیا مغرب کا وقت کاروبار کا نہیں ہوگا؟ عشاء کا وقت کاروبار کا نہیں ہوگا؟ حضرت سے کہنے لگا کہ حضرت یہ سارے وقتوں کی نمازیں مجھ سے نہیں ہوتی ہیں، آپ نے کہا نماز پڑھو، میں روزانہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ حضرت نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ تم نے ایک برانڈڈ شرٹ کو خریدا، برانڈڈ شرٹ کو تم نے خریدا اور برانڈڈ شرٹ کو اپنے جسم سے لگایا، اپنے جسم پر پہنا، اپنے شرٹ کو جو ہے کہ شرٹ کے ذریعے اپنے جسم کو چھپایا، لیکن اصل جو چیز پہننا تھا وہ چیز نہیں پہنا اور نہیں پہن کے ننگا گھوم رہا ہے۔ بتاؤ لوگ اس کو کیا کہیں گے؟ 10 لاکھ کا سوٹ ہے، سوٹ میں سے کوٹ جو اوپر کا ہوتا ہے وہ نکال کر پہن لیا، اصل جو چیز کو چھپانا تھا وہ چیز نہیں چھپایا، اصل جس چیز کے چھپانے کا حکم دیا گیا تھا اس کا احترام نہیں کیا، تو پھر باقی عمل کامیاب دیں گے یا پھر ناکارہ بنا دیں گے؟ باقی عمل کامیابی کا راستہ بتلائیں گے یا پھر نقصان کی طرف پہنچائیں گے؟ حضرت نے اس سے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے، یہ جو باقی اعمال ہیں، فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر اور مغرب عشاء کی نماز، یہ نمازیں ایسی ہیں جس طریقے سے تم اپنے سطر کو چھپا کر لوگوں کے درمیان میں ایک عزت اور وقار کی زندگی جی سکتے ہو، اور اگر یہ چیز اگر ظاہر ہو جائے تو لوگ پھر تمہیں دیوانہ اور پاگل اور مجنون کہنے لگیں گے، لوگ دیوانہ اور پاگل اور مجنون کہنے لگیں گے۔ یہ ساری عبادتوں کا حال بھی ایسے ہی ہے، اگر تم یہ ساری عبادتوں کا اہتمام کرتے ہوئے خیر کی طرف اللہ سے جو مانگو گے، اللہ تمہاری حاجت، تمہاری ضرورت، تمہاری خواہش، تمہاری تمنا، تمہاری منت، تمہاری مراد کو پورا کرے گا۔ اور اگر یہ تمام عبادتوں کو چھوڑ کر صرف ایک عبادت کو تم اپنا مقصد بنا لو گے تو پھر نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ کہ دوستو بزرگوں، ہم میں سے ہر ایک کا حال بھی یہی ہے، اپنی زندگیوں کو سنوارنا ہے، اپنی زندگیوں کو بنانا ہے۔ اب کوئی نبی نہیں آئیں گے، ہم میں سے ہر ایک کو وقت کا ولی بننا ہے، وقت کا ولی بنتے ہوئے دنیا سے جانا ہے۔ ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کر دوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ دریا کے کنارے پر پہنچے، دیکھا دریا کے کنارے پر ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، دریا کے کنارے ایک آدمی کھڑا ہوا ہے۔ ان سے پوچھا کہ حضرت نے ان سے پوچھا کہ بھائی بتاؤ کشتی کب آئے گی، ہمیں سفر کرنا ہے، دریائے نجلہ جو بہت بڑا سمندر ہے، بہت بڑا دریا ہے، اس دریا کو پار کرنا ہے، ہمیں سفر کرنا ہے۔
تو وہ کہنے لگا کہ حضرت آپ کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے کشتی سوار ہو گئی ہے، اب معلوم نہیں پھر کب آئے گی، ہو سکتا ہے شام آ جائے، ہو سکتا ہے 24 گھنٹے کے بعد آئے، لیکن معلوم نہیں کب آئے گی۔ فوراً اس کے بعد حضرت نے یہ ارادہ کیا کہ بھائی مجھے کشتی کی کیا ضرورت ہے۔ حضرت کے ہاتھ میں عصا تھا اور اس عصے کو حضرت نے جو ہے کہ اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے دریا کے اوپر قدم رکھا، اللہ 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 کہتے گئے، دریا میں آگے بڑھتے چلے گئے، اللہ اللہ کہتے گئے، دریا میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ جب کچھ دور پہنچے، وہ آدمی جو پیچھے دریا کے کنارے بیٹھا ہوا تھا وہ کہنے لگا کہ حضرت مجھے بھی ساتھ لے لو۔ پھر حضرت واپس پلٹ کے اللہ اللہ کہتے ہوئے واپس پلٹ کے آگے آ گئے، واپس پلٹ کے دریا کے کنارے پر پہنچے، پہنچ کر کے کہا کہ جب تم میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو، ایک شرط یہ ہے کہ جب میں آگے بڑھوں تم میرے پیچھے چلو گے، جب میں آگے بڑھوں تم میرے پیچھے چلو گے۔ حضرت نے اس نے کہا کہ حضرت ٹھیک ہے، مجھے بھی دریا پار کرنا ہے، مجھے بھی دریا کے کنارے پہنچنا ہے۔ حضرت نے کہا میں اللہ کہتا ہوں، لیکن تم اپنی زبان سے کہو گے جنید تم دعا کرو، اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا، جنید تم دعا کرو تمہاری دعا کو قبول کرے گا، یہ جملہ تم اپنی زبان سے نکالنا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اللہ اللہ کہتے ہوئے آگے بڑھتے گئے، اور وہ پیچھے جو آدمی تھا وہ کہنے لگا کہ جنید تم آگے بڑھو، اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ یہ کہتے ہوئے دریا کے بیچوں بیچ میں پہنچے۔ پہنچنے کے بعد اس آدمی کو دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا، ارے کتنا بڑا جو ہے کہ آدمی بدبخت آدمی ہے، جو خود تو اللہ کا نام لے رہا ہے اور مجھے اپنا نام لینے کی بات کہہ رہا ہے، ہونا کیوں نہ میں خود اللہ کا نام لے لوں۔ اب تو دریا کے بیچوں بیچ میں پہنچ گئے۔ جب اس نے اپنی زبان سے اللہ جملہ نکالا، فوراً دریا کے اندر ڈوبنا شروع ہو گیا۔ حضرت نے اس سے کہا کہ بھائی میں نے تجھ سے کہا تھا کہ جنید تم آگے بڑھو، اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا، یہ جملہ کہتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، لیکن تم نے اپنی زبان سے اللہ نکالا، تم نے اپنی زبان سے اللہ نکالا۔ تو اس کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جب وہ ڈوبنے لگا تو وہ ڈوبتے ہوئے کہنے لگا کہ حضرت مجھے بچا لو، مجھے ابھی مرنا نہیں ہے۔ حضرت نے اسے بچایا، پھر وہ حضرت کے پیچھے پیچھے حضرت کا نام لیتے ہوئے آگے بڑھ گئے، دریا کے کنارے پر پہنچ گئے۔ پہنچنے کے بعد وہ کہنے لگا کہ حضرت اب تو یہ راز بتلا دو، بات سمجھ میں نہیں آئی، تم اللہ اللہ کہتے ہوئے دریا کے کنارے پر پہنچے اور مجھے اپنا نام لیتے ہوئے دریا کے کنارے پر پہنچایا، بات کیا ہے سمجھ میں نہیں آئی۔ حضرت نے کہا اصل میں بات یہ ہے، میں نے جب تم سے بات کی اور اپنے سفر کے ارادے کو شروع کیا تو میں نے تمہارے دل میں جھانک کے دیکھا کہ تمہارا ایمان کیسا ہے۔ میں نے جب تمہارے ایمان کو دیکھا تو تمہارا ایمان بڑا کمزور ہے، تمہارا ایمان بڑا کمزور ہے، تبھی تو میں نے یہ جملہ کہا کہ جنید کہ تم آگے بڑھو، اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ تمہارا ایمان خود ابھی مضبوط نہیں ہے، تو پھر تمہارا ایمان جنید کے ایمان کے برابر کہاں سے پہنچے گا؟ جب تمہارا ایمان جنید کے ایمان کے برابر نہیں پہنچا تو پھر تم اللہ کے دربار میں کیسے پہنچو گے؟ ہمیں سہرے کے لیے بھی یہ بات ہے، ہمیں سہرے کے لیے بھی یہ بات ہے، ہمیں ہر ایک آدمی کمزور ہے، ہر اعتبار سے کمزور ہے، ایمان کے اعتبار سے بھی کمزور ہے، ہم کمزور ایمان والے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ مستقل طور پر جمے رہنا ہے، شرط یہ ہے کہ مستقل طور پر جمے رہنا ہے، جمے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سے ہر ایک کو کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سے ہر ایک کو کامیاب و کامران کی منزلوں تک پہنچائے، اعلیٰ درجوں تک پہنچائے، تمام پریشانیوں کی ہمیں سے ہر ایک کو دور فرمائے، ہمیں سے ہر ایک کی تمام قرضوں کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سے ہر ایک کو صحت مند بنائے، کاہلی سستی سے اللہ پاک ہمیں سے ہر ایک کی نجات دے، اور کاہلی سستی کو ہماری زندگیوں سے اللہ پاک ختم فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔